السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کا غسل کرنا اور مرد کا غسل کرنا دونوں کا طریقہ کار کیا ہے، اور دونوں کا طریقہ کار الگ الگ ہے، اور غسل کرنے کا صحیح طریقہ کار بتا دے، جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی۔ فیس بک پیج کے فالوورز کے لیے ہمارے ایک پیج پر ایک آپشن نئی ابھر کر آئی ہے جس کو کہا جاتا ہے اسٹار سپورٹ۔ جی ہاں، آپ کے سامنے ایک اسٹار نظر آ رہا ہوگا، براہ کرم جب آپ اس کو دبائیں گے تو آپ کے دبانے سے ہمارے چینل کو سپورٹ ملے گی فیس بک پیج پر، اور آپ یوٹیوب پر اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس کا حصہ بن جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور لاؤ کیجئے تاکہ اس طرح کی قیمتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کی غسل میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ یہی سوال، اسی طرح کا سوال شیخ ابن باز سے پوچھا جا رہا ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ان کی محفل میں۔ شیخ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے لیے بہت ساری عورتوں کو شک اور شبہ ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے غسل میں کچھ فرق ہے۔ غسل جنابہ والحید، حیض اور غسل کی جو جناب غسل ہے اس کا کیا فرق ہے، یہ بھی بتا دیجئے۔ اور اس عورت کو جو کہ جس کے بال بندھے ہوئے ہیں، کیا وہ اپنے بالوں پر صرف 3 مرتبہ پانی ڈالے یا پھر اسے اپنے بالوں کے اندر پانی پہنچانے کی ضرورت ہے؟ کلہم غسل متقارب۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ حیض، نفساء اور جنوبی کے لیے یہ تینوں کے تینوں غسل کے جو طریقے ہیں متقارب ہیں، کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے۔ دیکھیے سنت تو یہ ہے کہ آپ اپنے غسل کا آغاز وضو سے کریں، وضو مکمل کر لیں اور پھر اس کے بعد اپنے پانی کے اپنے جسم پر پانی سر پر ڈالیں اور پھر دائیں جانب اور بائیں جانب۔ یہ سنجی اول الحائض تسنجی والنفساء والجنب۔ اس شیخ کہہ رہے ہیں کہ حائض والی عورت ہو یا وہ نفاس والی عورت ہو یا جنبی کوئی شخص ہو، استنجا آپ کر لیجئے، پھر اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ ثم يتوضا وضوء للصلاة، جیسے کہ نماز کے لیے وضو کی جاتی ہے نا، پھر اس کے بعد وہ وضو کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ 3 مرتبہ 3 ڈونگے یا 3 جیسے آپ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اچھی طریقے سے آپ اپنے سر پر پانی ڈال لیجئے۔ آپ اپنے سر پر جب پانی ڈالیں گے ثم علی جنبہ الایمن، پھر دائیں جانب اور بائیں جانب۔ یہ بہت آسان ہے، یہ سنت ہے۔ پہلے آپ نے وضو کر لیا، پہلے تو استنجا کر لیا آپ نے، جو آپ کے شرمگاہ پر اگر کوئی چیز لگی ہے، حیض اور نفاس والی عورت ہو یا جنبی مرد ہو، تو اپنی وہ اثر جو لگا ہے آپ کی شرمگاہ پر اسے آپ صاف کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد وضو کیجئے جیسے کہ نماز کی وضو ہوتی ہے۔ اور پھر شیخ ہی فرما رہے ہیں کہ بہت ساری عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ان کو کھولنا ضروری ہے، تو شیخ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر حیض والی عورتیں ہیں تو انہیں یستحب لہا، پھر ایسی صورت میں وہ حیض کی ہوں یا نفاس کی ہوں، جس طریقے سے جنبی اگر کر رہے ہیں، چونکہ وہ عورت حیض سے یا نفاس سے رہتی ہے تو وہ خاصے دن اپنے آپ کو پاک نہیں کر پاتی، تو اس لیے اسے بہتر یہ ہے کہ وضو کے بعد وہ غسل کرے۔
اگر اس میں کوئی نقص بھی ہو جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، محدث نے یہ لکھا ہے کہ مرد اور عورت کے غسل جنابت میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں سے کسی کو بھی بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سر پر پانی کے 3 چلو 3 مرتبہ آپ پانی ڈال لیجئے اور پھر سارے جسم پر پانی بہا لینا کافی ہوگا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، عرض کیا کہ میں اپنے سر کے بالوں کو مضبوطی سے باندھتی ہوں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو کیا میں انہیں غسل جنابت کے لیے کھولوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہیں اسی قدر کافی ہے کہ اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ڈال لو اور پھر سارے جسم پر پانی بہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر مرد یا عورت کے سر پر بیری وغیرہ یا مہندی لگی ہو جس کی وجہ سے بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچتا ہو، تو ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے آپ اپنے بالوں کو کھول لیں اور پانی کو جڑوں تک پہنچا دیں، تاکہ آپ کو اطمینان بھی ہو جائے اور پانی جڑوں تک پہنچ جائے، اور وہ اگر کسی کوئی ممانعت ہو تو وہ حائل نہ رہے، وہ آپ کا غسل صحیح طور پر ہو جائے۔ تو ان چیزوں کو دور کر کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا واجب ہے، اور اگر یہ چیزیں خفیف ہوں کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنتی ہو، تو پھر ان کو دور کرنا واجب نہیں ہے۔ غسل حیض کے لیے عورت کے بالوں کے کھولنے کے وجوب کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کے لیے غسل میں بالوں کو کھولنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دریافت کیا کہ میں اپنے سر کی جو وہ ہوتی ہے نا مینڈیوں کو مضبوطی سے میں باندھ دیتی ہوں، تو کیا غسل حیض جنابت کے لیے کھولوں جو وہ ہوتی ہے نا جیسے بچیاں باندھ لیتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہیں یہی کافی ہے کہ اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ڈال لو اور پھر سارے جسم پر پانی بہا کر پاک ہو جاؤ۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور نص ہے کہ عورت کے لیے غسل جنابت اور حیض میں سر کے بالوں کو کھولنا واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ احتیاط کے طور پر غسل حیض میں بالوں کو کھول لے، اس سے اختلاف بھی ختم ہو جائے گا اور تمام دلائل میں تطبیق بھی سامنے آ جائے گی اور تطبیق بھی ہو جائے گی۔ فالحاصل ان المقصود، شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ مطلوب یہ ہے کہ آپ کے جسم کو پانی سے تر کر دیا جائے اور پانی اس پر بہایا جائے۔ کفا تو کیا چاہے غسل جنابت ہو یا غسل نفاس ہو۔ غسل نفاس کیا ہوتا ہے؟ جو بچے کے پیدائش کے بعد خون نکلتا ہے، اس کے بعد غسل جنابت ہو، غسل حیض ہو، وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اتنا کوئی فرق نہیں ہے۔ لا انه بعد الاستنجاء يتوضا وضوء الصلاة، آپ اگر، اور پھر یہاں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے وضو کر لی ہے پھر آپ نے غسل کر لیا ہے تو اس کو دوبارہ سے نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ وضو آپ کا ٹوٹے نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عورت اور مرد کے غسل میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے جو کہ ظاہر کیا جائے اور احادیث میں اس طرح کا فرق بیان ہوا ہو، بلکہ عورت کی یہاں پر تفصیل سے وضاحت ہو گئی ہے کہ ان کو اگر وہ سر پہ ان کی چھٹیاں بندھی ہوئی ہے تو اس پر پانی بہا لیں، انشاءاللہ تعالی وہ کافی ہے، جیسے کہ آپ نے صحیح مسلم کی روایت سنی ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان